السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی چاہے حقیقی ہو یا خلیرے ہوں یا چچا زاد ہوں یا ماموں زاد ہوں یا خالہ زاد ہوں، بھائی اور بہن ہیں۔ اسلام نے حسن اخلاق کی تعلیم سب کے ساتھ کرنے کو کہا ہے، یعنی آپ اخلاق سے جیسے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، ایسے ہی اخلاق سے آپ کو اپنے چچا زاد بھائی بہن، اپنے خالہ زاد بھائی بہن، اپنے ماموں زاد بھائی بہن، ان سب کے ساتھ آپ کو یکساں رہنا ہے۔ ہاں، اپنے خاص بھائی بہنوں کے حقوق زیادہ ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے جو پیش آنا ہے، اس میں اسلام نے سب کو یکساں رکھا ہے۔ جب خوشی کے اندر ہم سب کے ساتھ یکساں ہوتے ہیں تو غم کا موقع تو غم کا موقع ہے، اس میں اور زیادہ ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے غم اور درد کو سمجھ کر اس میں شریک ہونا ہوتا ہے۔ لیکن کیا کہیے کہ اس زمانے کے اندر جہاں پر اسلام نے خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد بھائیوں کے ساتھ اچھائی کی تعلیم دی ہے، ہمارا حال یہ ہو چکا ہے اور ہم اتنے بیک ہو چکے ہیں اس سلسلے میں کہ ہم اپنے خاص بھائی بہنوں کے ساتھ صحیح رہنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اسلام نہیں سکھا تھا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو سب کے ساتھ یکساں رہنا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑا آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کو نہ لیں اور ان کی زندگی کو نہ دیکھیں تو ایسی صورت میں ہم زندگی گزارنے والے تو کہے جا سکتے ہیں، لیکن صحیح زندگی گزارنے والے نہیں شمار کیے جا سکتے۔ ہم راستہ چلنے والے تو شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ راستہ کہاں پر جا کر اینڈ ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ہمارا اسلامک اعتبار سے کتنے اخلاقی اعتبار سے ہم کتنے اچھے تھے اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل کو اپنانا ہے۔ اس زمانے کے اندر خوشیوں کے اندر تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت جلدی شریک ہوتے ہیں، لیکن غم کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں ہمیں ہر موقع پر ان کے ساتھ شریک ہونا ہوتا ہے اور شریک ہونے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ اس لیے کہ جب بندہ ایک دوسرے کے ساتھ غم میں شریک ہوتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہوتا ہے۔ جس کے اوپر آفت آ پڑی ہے، جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اسے اس وقت میں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے سمجھائیں، اس کو کہیں کہ تم ڈرو مت، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تمہیں کوئی بھی موقع آ جائے، کوئی بھی مرحلہ آ جائے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عمل کر کے اس میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، ان کے بچوں کو بلایا، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، ان کی دلجوئی کی، ان کو سمجھایا اور بجھایا اور کہا کہ تم ڈرو مت کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹے تو اپنے گھر کے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو یہ کہا کہ دیکھو جعفر کے گھر میں ابھی حضرت جعفر کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے گھر میں پورے لوگ غم میں مبتلا ہیں، اور غم میں جب بندہ مبتلا ہوتا ہے تو وہ نہ صحیح طور پر سو پاتا ہے، نہ ہی صحیح طور پر کھا پاتا ہے، تو اس لیے وہ لوگ گھر میں کھانا نہیں بنا پائیں گے، تو تم لوگ اپنے گھر سے کھانا بنا کر، سالن بنا کر ان کو پہنچاؤ تاکہ وہ لوگ اس کو کھا سکیں۔ کتنی اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص بھائی نہیں، چچا زاد بھائیوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حقیقی بھائی نہیں تھے، کوئی حقیقی بہن نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے رشتہ داروں میں سے ہوتے تھے، چچا زاد بھائی، اور ایک ادھر حضرت سیما جن کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوا کرتی تھی، ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ عمل کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پر اپنے گھر کے بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے، تو ویسے ہی ہم دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے میں، ان کے مطلب ہے کہ خوشیوں کے مواقع پر اور ان کے غمی کے موقع پر ہمیں جاتے رہنا چاہیے، اور ہم سے جو خدمت ہونی ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے، اور معلوم کرنا چاہیے کہ ہم آپ کی کس کام آ سکتے ہیں۔ جو کام بھی ہم ان کے آ سکتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔